الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اسلام کے جو احکام ہیں، ان کے جو اصول ہیں، وہ ان 3 احادیث کے اوپر مرتب کیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اصولوں کا جو منبع ہے، ماخذ ہیں، وہ 3 احادیث ہیں۔ ایک تو یہی انما الاعمال بالنیات، اور دوسری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین میں کوئی نئی بات پیدا کرتا ہے، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو چیز بھی نئی دین میں پیدا کی جائے گی وہ رد ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری حدیث الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ تو لہذا یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے، اور یہ حدیث ناظرین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح میں سب سے پہلی بنیادی جو حدیث ہے جس سے صحیح بخاری کی ابتدا ہوتی ہے، جو سے صحیح بخاری شروع ہوتی ہے، وہ یہ حدیث ہے۔ اور اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیات پر ہے، نیت کے اوپر ہے۔ لیکن ناظرین، عمل، یہاں پہ عمل سے مراد شرعی اعمال ہے، یہ جمہور علماء کی رائے ہے۔ باقی بعض علماء کہتے ہیں نہیں، تمام اعمال ان کا مدار جو ہے نیت پر ہے۔ مثال کے طور پہ جو جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ بھئی جو آپ عمل کرتے ہیں، جو اعمال شرعیہ ہیں ان کا، تو اعمال شرعیہ سے مراد کیا ہے کہ بھئی آپ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو شرعی احکام کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں یا شرعی احکام کو ادا کرتے ہیں۔ تو ان کے اندر آپ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ علم حاصل کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یہ جو سارے اعمال ہیں، یعنی اعمال جن کے اندر مشقت اٹھائی جاتی ہو اس کو عمل کہا جاتا ہے، اور جس کے اندر کوئی مشقت نہ ہو وہ اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے تھوڑا سا ایک معنی کو واضح کرنے کے لیے، تو یہ کہتے ہیں علماء کے جمہور کے ان کے اندر اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور جو اعمال شرعی اعمال نہیں ہوں، جیسے چلنا پھرنا، کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، کام کرنا، یا جو بہت سارے کام انسان کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت تھوڑی اعمال میں لگا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی نیت کا کوئی اعتبار وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس میں بھی نیت کا اعمال ہے، کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس کے اندر نیت یہ کر رہا ہے کہ اس سے مجھے جو طاقت حاصل ہوگی اور جس غذا سے مجھے جسم کو قوت ملے گی، میں اس قوت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں گا، خیر کے لیے استعمال کروں گا۔ اسی طریقے ایک آدمی ہے، نہا رہا ہے، نہاتے ہوئے وہ نیت یہ کرتا ہے کہ جی اس سے مجھے بشاشت حاصل ہوگی، اس سے جو میرا جسم صاف ستھرا ہوگا، مجھے صحت ملے گی، میں اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال کروں گا۔ تو یہ اب اس میں آپ کی نیت ہے کہ بھئی اب ایک آدمی نیت کر لیتا ہے خیر کی، تو وہ خیر ہو جائے گا، کام بھی خیر ہو جائے گا، اگر وہ فی ذاتی اس کام کے اندر خیر ہو۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے اور چوری کرنے جا رہا ہے اور نیت کرتا ہے کہ جی میں چوری کر کے جو مال مجھے ملے گا اس مال سے جو ہے میں غریبوں کی مدد کروں گا۔ نہیں، کیونکہ فی ذاتی عمل جو ہے
یہ جو آپ فیل کرنے جا رہے ہیں یہ کبھی فیل ہے، یہ اس کا اللہ نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ تو اعمال عمل کی جمع ہے، اور جیسے میں نے عرض کر دیا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ بھئی جگہ جگہ خیر کے کام کے ساتھ عمل کا لفظ استعمال کیا۔ تو اب عمل وہ ہو جو شرعی عمل ہو، جو فی ذاتی فی نفسی ہی، جس کے اندر عبادت کا مادہ پایا جاتا ہو، جس کے اندر مشقت ہو، تو اب اس کی قبولیت، اچھا وہ ظاہری عمل ہوگا نا ناظرین۔ اب ظاہری عمل ہے، عمل کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب بظاہر تو کہا کہ بھئی اس نے نماز پڑھ لی، بظاہر تو بھئی نماز پڑھ لی ہے اس نے، لیکن وہ نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی، اس نماز کے اندر اخلاص تھا نہیں تھا، اور یہ نماز کس لیے تھی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات جو ہے دلوں کے پوشیدہ جو راز ہیں، جو نیتیں ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تمہاری آنکھوں کے اندر خیانت ہے اور تمہارے سینوں کے اندر جو پوشیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ سے تو بات پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے یہ بات کہ بھئی اس نے کس کے لیے عبادت کی ہے، میرے لیے کس کے لیے کی ہے۔ تو بالنیات، نیت جو ہوتی ہے ناظرین، نیت کیا کرتی ہے؟ نیت ایک کام کے اندر تمیز پیدا کر دیتی ہے اور خیر اور شر میں فرق کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، اب وہ نیت کرتا ہے نہیں یہ روزہ میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں، یا وہ نیت کرتا ہے کہ یہ جو میرا قضا روزہ ہو گیا تھا رمضان کا، جو چھوٹ گیا تھا اس کی قضا ہے، یا میں اس کو جو ہے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، یا عرفہ کے دن کا روزہ ہے، یا میں 20 کا روزہ ہے۔ اب وہ نیت کیا کر رہی ہے؟ ایک عمل سے دوسرے عمل کو ممتاز کر رہی ہے، جدا کر رہی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہماری کیا نیت ہے کہ بھئی ہم فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو جب ہم نیت کرتے ہیں تو وہ نیت کیا کرتی ہے؟ وہ نیت جو ہے وہ فرق کر دیتی ہے کہ بھئی میں اس وقت جو ہے وہ فرض پڑھ رہا ہوں، میں اس وقت جو ہے وہ سنتیں پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، وتر پڑھ رہا ہوں، پڑھ کیا رہا ہوں؟ تہجد پڑھ رہا ہوں۔ تو اصل بنیادی چیز نیت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو ایک عمل سے کیا کرتی ہے؟ دوسرے عمل کو ممتاز کر دیتی ہے، جدا کر دیتی ہے۔ پھر ایک آدمی جو ہے وہ مسجد میں جا رہا ہے، اب دیکھیں بظاہر وہ جا رہا ہے مسجد میں، لیکن وہ اس کی نیت کیا ہے کہ میں نے مسجد میں جا کر کیا کرنا ہے؟ وہاں سے جوتوں کو چوری کرنا ہے۔ اب وہ مسجد میں جا رہا ہے، اب 2 بندے جا رہے ہیں، تیسرا آدمی دیکھ رہا ہے کہ 2 افراد مسجد جا رہے ہیں، ایک آدمی تو خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ جوتے چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں دونوں مسجد جا رہے ہیں، اور جو تیسرا آدمی دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی میں ماشاءاللہ دیکھو دونوں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، لیکن ایک کے دل کے اندر چوری ہے، دوسرے کے دل کے اندر عبادت ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون چور ہے، کون جو ہے وہ عابد ہے۔ ابھی وہ اپنا مجھ سے جو چھوٹا والا بھائی ہے، وہ کچھ عرصہ ہوا ابھی پچھلے کوئی 1 ہفتے پہلے، تو ہمارے ایک عزیز ہیں ان کا انتقال ہو گیا، تو میں تو واپس آ گیا تھا، تو وہ ان کے جنازے میں گیا۔ اور وہ جنازے میں جو ہے، جنازے سے جب نکلا اور گھر پہنچا یا گاڑی میں بیٹھا تو دیکھتا ہے فون نہیں ہے، تو اور پتہ چلا کیونکہ وہ عزیز کا جنازہ تھا، تو بتایا کہ بھئی 5-6 لوگوں کی جیب کٹی ہیں، فون نکال لیے، بٹوے نکال لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ تو اخلاص کے ساتھ کندھا دے رہا ہے میت کو، جنازے کو، اور اسی جنازے کو کندھا دینے والا ایک جیب کترا چور بھی ہے۔ اس کا مقصد جنازے کو کندھا دینا نہیں ہے، وہ تو جیب کترا ہے، چور ہے۔ اب دیکھنے والا تو سمجھ رہا ہے ماشاءاللہ یہ بھی اچھا آدمی ہے جی، دیکھیں خیر کا کام کر رہا ہے۔ اب دونوں یہ نیتیں ہیں، ایک چوری کی نیت سے جنازے کو کندھا دے رہا ہے، ایک عبادت کی نیت سے دے رہا ہے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے دے رہا ہے، اپنی مسلمان کی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے دے رہا ہے۔ اب دیکھیں دونوں میں تو یہ نیت کیا کرتی ہے؟ یہ فرق کر دیتی ہے۔ اور اچھا اب نیت کیا ہے؟ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے نا۔ نیت کیسے کہتے کیسے ہیں؟ وہ تو ارادے کو کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناظرین جو قوت عطا کی ہے، وہ سب سے پہلے وہ نیت کرتا ہے، پھر اس کو
اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی طاقت دی ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے، آپ نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے جو ہے وہ پاکستان جانا ہے۔ اب آپ نے نیت کی، ارادہ کیا، اب آپ ٹکٹ لیتے ہیں، پھر پلان کرتے ہیں، ایک دن پاکستان پہنچ جاتے ہیں، میں نے عمرہ کرنے جانا ہے، میں نے حج کرنے جانا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا عمل کی جو پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے، جو بنیاد ہوتی ہے، وہ نیت ہوتی ہے، وہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو لہذا نیت کے اندر جو ہے وہ اخلاص شامل ہوتا ہے خیر کے کام کرنے میں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ نیت کر رہا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے یہ خیر کا کام کرنا ہے اور میں نے اللہ کے راستے میں جانا ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے، تو وہ جو نیت ہے وہ تو اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، تو اس کے اندر تو خلوص ہی ہوگا نا، اس کے اندر تو کسی قسم کا کوئی ریاکاری، کوئی اور کوئی دکھلاوا مقصود تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کی نیت پر بھی اس کو عمل مل جاتا ہے۔ تو نیت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو دل کے ارادے کا نام ہوتی ہے۔ آپ پہلے نیت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارادہ، دیکھیں اپنے فعل کو انجام دینے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر سے خوش ہوتا ہے، نیکی کرنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ خالق الخیر بھی ہے، شر بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ برائی کرنے سے خوش نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اختیار میں دے دیا، جب تم نیت کر لیتے ہو، ارادہ کر لیتے ہو اور پھر اس کام کو انجام دیتے ہو، تو یہ تو تم اپنے اختیار سے کرتے ہو۔ یہ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں دنیا کی عدالت میں کوئی آدمی جا کے یہ کہتا ہے کہ جی میں نے جو قتل کیا وہ میں نے تو نہیں کیا، وہ تو اللہ نے کرا دیا، اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں قتل کر سکتا تھا۔ تو کیا دنیا کا جج اس دلیل کو تسلیم کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی آپ نے اپنے ارادے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کروایا آپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو عمل کی طاقت دے دی، آپ نے نیت کی اور پھر اس پر آپ نے عمل کی طاقت اللہ نے دی آپ کو، تو آپ نے اس کام کو کر لیا۔ اس لیے دیکھیں جب تک انسان نیت نیکی کی کرتا ہے اس کو اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے کھاتے میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، نیت کرنے سے، ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا بھائی ارادہ کرو، نیت کرو، ارادہ کرو، ارادہ کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ ایک نیکی ملتی ہے، کہتے ہیں نا ایک نیکی ملتی ہے۔ نیکی کا ارادہ، اچھائی کا ارادہ کرنے میں نیکی ہے، لیکن برائی کا ارادہ اور برائی کی نیت کرنے سے برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کہ عملی طور پہ آپ اس کو کر نہ لیں۔ لیکن کتنے داعیے پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر، کتنے داعیے پیدا ہو رہے ہوں گے گناہ کے، غلط کام کرنے کے، اس کے اندر کبھی شہوت حاوی ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے اور قسم کے داعیے پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ جب تک وہ کرے گا نہیں پریکٹیکلی، اس وقت تک اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے جو نیکی کا لکھنے والا فرشتہ ہے وہ تو فوراً آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں وہ فوراً لکھ لیتا ہے، اور جو برائی کا لکھنے والا ہے وہ مہلت دیتا ہے، یعنی برائی کرنے کے بعد بھی مہلت ہوتی ہے کہ شاید توبہ کر لے، اور توبہ کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو لہذا ناظرین انما الاعمال بالنیات، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اس کو کیا آگے اللہ کے رسول نے کیا وضاحت کر دی، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، پھر جو بھی کام تم کرتے ہو نا اس کے اندر تمہاری نیت کا عمل دخل ہوتا ہے، بغیر نیت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے بھی ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ناظرین یہ جو ہجرت ہے نا، تین چیزیں، تین اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے ماں قبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تین اعمال ایسے ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے ایمان لانے کا عمل۔ جب کوئی ایمان لے کر آتا ہے، اسلام لے کر آتا ہے، تو الاسلام ما یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، تمام یہدم ما کان قبلہ، جو کچھ پہلے اس نے کیا ہوتا ہے سب معاف۔ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں، کوئی ایمان میں داخل ہوتا ہے، تو بس وہ تو ایسا ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا نیو بورن بیبی۔ تو ایمان اتنی بڑی طاقت ہے۔ اور دوسرا ہے ہجرت۔ جب کوئی انسان ہجرت کرتا ہے تو ہجرت بھی ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک فعل قرار دیا
کہ یہ بھی انسان کے ماقبل تمام چیزوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ حج، جو انسان حج کرتا ہے، من حج فلم یرفث ومن یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو شخص حج کرتا ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا اور گناہ اور فسق و فجور کے کام نہیں کیے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کو اس کی ماں نے آج ہی جنا۔ تو حج بھی جو ہے وہ انسان کے ماقبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو لہذا دیکھیں یہ تین اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے۔ اب جو ہجرت ہے، یہاں پر جو ہجرت ہو رہی ہے نا، ہجرت کی جو بات ہو رہی ہے، وہ بات ہو رہی ہے ناظرین، وہ جو ہجرت مدینہ ہے۔ جب بھی تذکرہ ہوگا نا، جب بھی بات ہوگی ہجرت کی، تو اس سے مراد ہجرت مدینہ ہے، کیونکہ وہ ایسی ہجرت تھی کہ پھر وہ سب کو کرنی پڑی، سارے مسلمانوں کو کرنی پڑی۔ اس کا پھر حکم تھا، ایمان کے بعد سب سے بڑا مطالبہ کیا ہوتا تھا کہ ہجرت کرے۔ ہجرت حبشہ کے حوالے سے نہیں تھا، حبشہ کی طرف بھی ہجرت ہوئی ہے، اس کے حوالے سے یہ حکم نہیں تھا، لیکن مدینہ منورہ کی ہجرت کے حوالے سے یہی حکم ہوتا ہے۔ جیسے آپ کوئی شخص ایمان لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو سب سے پہلا مطالبہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھے، نماز فرض ہوگی۔ اس وقت سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا، ہجرت کی ہے اور ایمان لائے ہو، ہجرت کرو۔ تو اب کیا ہے کہ جو آدمی ہجرت کرتا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اب دیکھیں وہ تو ہمارا پورا یقین ہے کہ وہ جو مہاجرین تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی۔ اس میں یعنی ایسے نہیں کہ ایسا ہوا ہوگا کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے لیے ہجرت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ جی چلو جی وہ وہاں پر مدینہ مکہ میں ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، وہاں پہ نئی جگہ ہوگی، نئے مواقع ہوں گے، مواقعات ہوگی، اور یا مکہ کے اندر جن کے ساتھ کاروبار تھا، تجارت تھی مسلمانوں کے ساتھ، وہ سارے چلے گئے، تو میں یہاں کیا کروں گا، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ یعنی عرض یہ کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص اس نیت کے ساتھ ہجرت کر جائے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس نے دنیا کے لیے کی ہے تو وہ اس کا دنیا کا معاملہ ہے۔ اچھا، یہ اس کو بالعموم بھی رکھ سکتے ہیں، آج بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک علاقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ جو آپ کے سامنے جو یہ مائیگریشنز ہو رہی ہے، ماس لیول کے اوپر مائیگریشنز ہوتی ہے، وہ آج کل تو سارے اکنامیکل مائیگریشنز ہیں نا، یا کسی کی جان مال کے اوپر کوئی حملہ ہو جاتا ہے، کسی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، وہ پھر ہجرت کرتا ہے، مائیگریشن کرتا ہے۔ یہ جو امیگریشن ہو رہی ہے، یہ آج یو کے اندر یہ جو یہاں پر جو ہندوستان، پاکستان، دنیا جہاں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثریت تو اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے آئے نا بھائی، مفلسی کو دور کرنے کے لیے آئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوئے کہ جن کے ملکوں میں جنگیں ہو گئیں، جن کی جان مال پہ حملہ ہو گیا، جن کی جانیں محفوظ نہیں تھیں تو اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے آئے۔ لیکن عام طور پر تو یہی ہوا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ والے جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر کے آئے، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرتیں کی، ایسے بھی ہیں۔ تو لہذا اب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَهِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس نے اللہ اور اس کے لیے ہجرت کی۔ اور فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ امْرَأَةٍ، اور کسی نے اگر کسی عورت کی خاطر کی، وہ ایک تھا نا، ایک شخص تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی، جن سے وہ محبت کرتے تھے، خاتون سے وہ آ گئیں، تو وہ تو ہجرت انہوں نے عورت کے لیے کی، تو فَإِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو بھائی وہ تو نکاح کے لیے کی تھی، تو بھائی صحیح ہے، پھر وہ نکاح کی مقصد عورت حاصل کرنا تھا تو وہ ہو گیا۔ تو لہذا دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآخِرَةَ فَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اب جو تو آخرت کا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی عطا کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بنیادی طور پر جو انما الاعمال بالنیات ہے، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر آپ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا کہ دیکھو، جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ 3 قسم کے عمل ہیں، ایمان، ہجرت اور حج، کہ جس سے ماقبل گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کل قیامت کے دن لایا جائے گا شہید کو، اور جو سب سے پہلے 3 لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں شہید آئے گا۔ شہید سے پوچھیں گے ہاں بھائی تم نے جہاد کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ دیکھیں سب سے قیمتی چیز انسان کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی جان ہوتی ہے۔
جس نے اپنی جان قربان کی ہوگی۔ تو کہا کہ کیوں کیا تھا؟ کہا کہ جی آپ کے دین کے لیے کیا تھا، دین کی سربلندی کے لیے کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا تھا۔ اللہ کہیں گے اچھا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے نہیں کیا تھا، بلکہ تم نے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تمہاری شہرت ہو، تمہارا نام ہو، تمہیں جو ہے وہ شہید کہہ کر پکارا جائے، تو لہذا تمہاری شہرت بھی ہو گئی، نام بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اب جو ہے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص لایا جائے گا جو عالم ہوگا، قاری ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ بھئی تم بتاؤ، تم نے یہ جو علم حاصل کیا، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کو سیکھا، کس لیے؟ کہا کہ جی میں دین اسلام کی خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے دی اور اسلام کی خدمت کے لیے۔ کہا نہیں، تم نے اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تم بہت بڑے، تمہاری شہرت ہو، تمہارا نام ہو، کہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا قاری ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، بہت اچھا بیان کرتا ہے۔ تو لوگوں نے تمہیں کہہ دیا، شہرت بھی بہت ہو گئی تمہاری، اور تمہیں قاری بھی کہا جاتا ہے، عالم بھی کہا جاتا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے تم نے علم حاصل کیا تھا وہ مقصد تو حاصل ہو گیا، تو لہذا اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب تیسرا شخص وہ ہوگا جو مالدار ہوگا، اور اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہوگا، اور وہ سخاوت کرتا ہوگا، غریبوں پہ خرچ کرتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھئی تمہیں میں نے مال دیا تھا؟ ہوگا بالکل دیا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ ہوگا کہ یا اللہ میں نے تو غریبوں پہ خرچ کیا، فقیروں پہ خرچ کیا، یتیموں مسکینوں پہ خرچ کیا۔ تو اللہ کہیں گے ہاں بالکل کیا، لیکن کس لیے کیا تھا؟ تم نے اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ میرا حکم تھا مجھے راضی کرنے کے لیے، بلکہ تم نے اس لیے کیا کہ لا کے تمہاری شہرت ہو، لوگ تمہیں کہیں کہ ماشاءاللہ کتنا سخی شخص ہے، دیکھو جی کتنی سخاوت کرتا ہے۔ تو لہذا لوگوں نے تمہیں کہہ دیا جس مقصد کے لیے تم نے کیا تھا، تو لہذا وہ کیا ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیں ناظرین، اب یہ شہادت اور اسی طرح سے قاری، عالم اور سخی، اب یہ جب دنیا کے اندر یہ تینوں جب کام کر رہے تھے تو بظاہر کیا تھا؟ بظاہر یہی تھا نا کہ بھائی نیک کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اور ہمیں حکم کیا دیا گیا دنیا کے اندر ایک مسلمان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگوں کی نیتوں پر شبہ مت کرو۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں جج کروں کہ یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، یہ شہرت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو علماء قاری حضرات ہیں، جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو میں اور آپ بس اب فتویٰ لے کے ان کے پیچھے لگ جائیں گے، جی یہ شہرت کے لیے کر رہے ہیں، یہ ناموری کے لیے کر رہے ہیں، دکھلاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو دوسرے مومن کے بارے میں یہ رائے قائم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کو کہا گیا ہے ظن المؤمنین خیرا، کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، ہم اس کی نیت پر شبہ نہیں کریں، کیونکہ نیت تو میرے سامنے تو نہیں ہے۔ لیکن ایک غزوے میں، جنگ میں، ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا، تو مقدمہ آیا کہ وہ شخص جو تھا وہ قتل ہونے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو حضور نے بولا بھائی تم نے کیوں قتل کیا؟ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اشققت قلبک، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل کے اندر کہ وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے یا وہ کس لیے پڑھ رہا ہے؟ حقیقتاً اللہ پر ایمان لایا ہے، خلوص کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ تم کون ہوتے ہو اس کی نیت پر فیصلہ کرنے والے، جو چیز تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین، آج ہمارا المیہ بھی یہی ہے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا۔ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ظاہر پر فیصلہ کریں، ہم جو ہے وہ ظاہر کے اوپر فیصلہ کریں۔ ہم لوگوں کے باطن کے اندر نہ ہم جھانک سکتے ہیں، نہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، نہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا، اللہ نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے، نہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں کی نیتوں کو ٹٹولو۔ یہ تو میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنا جو ہے نا، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی نیک کام کر رہے ہو، جب بھی کوئی خیر کا کام کر رہے ہو، جب بھی جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ تم سے کوئی بھلائی کا کام لے رہا ہو، تو فوراً اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر دل کے اندر کہیں آ رہا ہے
کہ یار لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے مجاہد کہیں، شہید کہیں، لوگ مجھے قاری کہیں، لوگ مجھے جو ہے سخی کہیں، لوگ مجھے بڑا ماشاءاللہ اچھا انسان کہیں، تو پھر وہ فوراً اس کی اصلاح کرو، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو کہ نہیں، اگر لوگوں کے لیے کرو گے تو پھر کل اجر بھی لوگوں سے ہی ملے گا، پھر وہ لوگ ہی اجر دیں گے، تو لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا اجر دینے کا، وہ تو اب لہذا یہ بنیادی دیکھیں ایک کیا ہے اصول ہے کہ ہر کام جو ہم انسان کریں، خاص طور پہ خیر کے کام، وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، خالصتاً وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جو کام بھی اللہ کی عبادت کا کریں، اعمال صالحہ کریں، وہ اخلاص کے ساتھ کریں، اس لیے تو فرمایا مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں، تو اخلاص کے ساتھ، تصحیح نیت کے ساتھ، یہ بنیادی جو ہے وہ فلسفہ ہے، اصول ہے دین کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔